بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بایولوجی 9th کلاس کی اس لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں عمران حنیف. تو اسٹوڈنٹس، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ شاباش جی اسٹوڈنٹس، بات ہو رہی تھی کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی کی. بات ہوئی تھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی جنہوں نے پاکستان کی منسٹری آف انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے پالیسیز بنائیں اور مختلف اقدامات کیے جن کے تحت پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کو تحفظ مہیا کیا جائے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم ان اقدامات کی بات کریں گے، ان سٹیپس کی بات ہوگی جو بایو ڈائیورسٹی کو کنزرو کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیے گئے. سب سے پہلے بات ہوگی نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کی، یعنی قومی تحفظ کی حکمت عملی. اب یہ اسٹریٹجی 1980 میں بنائی گئی اور اس میں IUCN انٹرنیشنل یونین فار دا کنزرویشن آف نیچر اور ساتھ ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے کام کیا. اور یہ اسٹریٹجی، یہ حکمت عملی کس کے لیے تھی؟ پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کے لیے تھی، ان جانداروں کے لیے تھی جو انڈینجرڈ تھے، ان کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے پالیسی تیار کی گئی. اس کے بعد بات ہوگی CCD کی. CCD یہ ایک کنونشن ہے، ایک معاہدہ ہے، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن. ڈیزرٹیفیکیشن یعنی ڈیزرٹس، کمبیٹنگ مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک معاہدہ طے ہوا تھا جس کے تحت جو خشک علاقے ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، صحرا ہیں، ان میں پاورٹی ہے، غربت ہے، اور اس غربت کی وجہ سے جو بایو ڈائیورسٹی کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیسے کیا جائے. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی مالی معاونت کی جائے، لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے تاکہ لوگوں میں یہ شعور جاگے کہ یہ بایو ڈائیورسٹی کو نقصان نہیں پہنچانا. اور جب اس علاقے کے جو غریب لوگ ہوں گے ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی تو وہ بایو ڈائیورسٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس کے بعد بات ہوگی ہمالیان جنگل پروجیکٹ کی. اب جو یہ پروجیکٹ ہے یہ تعلق رکھتا ہے پلاس ویلی سے، جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے. اور اس پروجیکٹ، اس منصوبے کا مقصد کیا تھا کہ جو پلاس ویلی ہے یہ وہ ایریا ہے جو کہ ریچسٹ ایریا ہے بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے پاکستان میں. تو یہاں پر پائے جانے والے جانداروں کو تحفظ مہیا کیا جائے. اس کے بعد بات ہوگی کنزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی آف دا سلیمان رینج بلوچستان. تو بلوچستان میں یہ کوہ سلیمانیہ، یہ سلیمان رینج، یہاں پر چلغوزے کے جنگلات ہیں جو کہ دنیا کے بڑے جنگلات ہیں چلغوزے کے. 1992 میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے اس منصوبے کے تحت ان چلغوزے کے جو چلغوزہ کے جو فارسٹ ہیں، چلغوزہ فارسٹ، چلغوزہ کے جو جنگل ہیں یہاں پہ، ان کو تحفظ مہیا کرنے کے لیے کام شروع کیا کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا چلغوزہ کا جنگل ہے. اس کے بعد بات ہوگی NACP ناردرن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹ کی. تو ناردرن ایریاز جو ہیں یہ ہیبیٹیٹ ہیں. ہیبیٹیٹ یعنی رہنے کی جگہ ہیں. کس کے رہنے کی جگہ ہیں؟ وائلڈ لائف کی. یہاں پر بہت سی جنگلی حیاتیات پائی جاتی ہے اور ان جنگلی جانداروں کو خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ درخت کاٹے جائیں گے تو ان سے ہیبیٹیٹ چھین لیا جائے گا، اور اگر شکار کیا جائے گا تو پھر بھی ان کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. The survival of these species is under threat. تو ان کو خطرہ ہے، ان اسپیشیز کو جو کہ ناردرن ایریاز میں پائے جاتے ہیں. تو NACP جو ہے ناردرن ایریاز کنزرویشن پروجیکٹ، یہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے نافذ کر دیا ہے ایک منصوبہ قانون جس کے تحت ناردرن ایریاز میں پائے جانے والے جانوروں کو تحفظ مہیا کیا جائے گا اور شکار کے اوپر بین لگ جائے گا، پابندی لگ جائے گی. کوئی شخص جو ہے ان علاقوں میں شکار نہیں کرے گا. اس کے بعد بات ہوگی کنزرویشن آف مائیگریٹری برڈز ان چترال
خیبر پختونخوا۔ جو چترال ہے یہ اس راستے میں پڑتا ہے جہاں سے بہت سے جاندار ہجرت کر کے آتے ہیں۔ جب موسم بدلتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور اسی دوران بہت سے پرندے دوران سفر دوران ہجرت شکار میں مارے جاتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو بہت سے جو خطرات ہیں شکار کی وجہ سے وہ لاحق ہیں۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے کوششیں کی ہیں جن کے تحت ان کو شکار سے بچایا جا سکے، اور کافی حد تک اس میں کامیابی دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد بات ہوگی کنزرویشن آف چلتن مارخور۔ ہزار گنجی نیشنل پارک جو کہ کوئٹہ کے قریب واقع ہے، یہ چلتن مارخور کا ہیبیٹیٹ ہے، مسکن ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے ایک تنظیم کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اس پارک کو تحفظ مہیا کیا ہے تاکہ چلتن مارخور کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچایا جا سکے اور اس کو شکار سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد بات ہوگی بین آن گیمز کی۔ اب باہر کے ممالک سے سیاح آتے ہیں، وہ شمالی علاقہ جات کا دورہ کرتے ہیں اور بہت سی کھیلیں کھیلتے ہیں جس میں ریچھوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ایسی گیمز کھیلی جاتی ہیں جن میں ریچھوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ پاکستان نے ایسی کھیلوں پر غیر قانونی پریکٹس کے اوپر بین لگا دیا ہے تاکہ کوئی بھی ایسی سرگرمی نہ کی جائے جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو خطرہ لاحق ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ریچھ ہیں یہ تو آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا کہ جو چرواہے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے، یہ ریچھ کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں۔ پھر ان ریچھ کے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو سکھائے جاتے ہیں مختلف کرتب جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ریچھوں کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے شکار کی وجہ سے، اور ان کے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر بیچنے کی وجہ سے۔ تو لاسٹ میں ہم ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں گے ناردرن ایریاز کے حوالے سے۔ جو ناردرن ایریاز ہیں یہ ہیبیٹیٹ ہیں، یہ مسکن ہیں، کس کے لیے؟ یہاں پر بہت سے جاندار پائے جاتے ہیں جس میں مسک ڈیئر شامل ہے، سنو لیپرڈ ہے، ایسٹر مارخور ہے، ہمالائن آئیبیکس ہے، وولی فلائنگ اسکویرل ہے اور براؤن بیئر ہے۔ تو ان تمام جانداروں کو تحفظ مہیا کرنا ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج بات ہوئی ان سٹیپس کی جن کے ذریعے پاکستان میں یہ بایو ڈائیورسٹی میں ہونے والی کمی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ان انڈینجرڈ اسپیشیز کو تحفظ مہیا کرایا جا رہا ہے اور ان کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔